Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. کے رہنما عابد شیر علی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جس طرح کے گزری اور کل ایک بڑے مزے کی بات تھی کہ پی ٹی آئی نے اپنے پلان کے مطابق کل پورے پاکستان کے ورکرز کو بلایا ہوا تھا کہ جیسے انہوں نے فیصلہ کرنا تھا پیناما پیپرز کا. انہوں نے کل سیلیبریشنز رکھی ہوئی تھی کہ اسلام آباد میں جشن منایا جائے گا. خان صاحب پاکستان کی قوم جشن ضرور منائے گی. آئین اور جمہوریت کی فتح کا جشن ضرور منایا جائے گا. آپ جیسے آئین شکن لوگ, آپ جیسے جمہوریت پر شب خون مارنے والے لوگ, آپ جیسے وہ لوگ جو جمہوری حکومتوں کا دڑم تختہ کرنا چاہتے ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی درے کے درے رہ جائیں گے. میں کل ایک نالا لئی کے گندے نالے کے کیڑے کی ایک بات سن رہا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کی جرح کرنا چاہتا ہے. شیخ رشید, تم نواز شریف صاحب کے 25 سال جوتے پالش کرتے رہے, ان کے بچوں کے کتے تک نلاتے رہے, تم اس قابل بھی نہیں ہو. آج میں شیخ رشید کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں. یہ کہتا ہے کہ شیخ رشید ایک مزدور ہے, چلے مان لیتے تو 85 میں تیرے پاس موٹر سائیکل تھا. جب نواز شریف صاحب کے منشیوں کے پاس بھی مرسیڈیز گاڑیاں تھیں, اور تمہیں یاد ہے کہ ماڈل ٹاؤن 180 میں 179 میں بیٹھ کر روزانہ ان کے بچوں کو تم فٹ بال کے ٹپس دیا کرتے تھے. آج تم کہتے ہو کہ میں ایک مزدور ہوں, مانا تم مزدور ہو. آج عابد شیر علی کا اس میڈیا کے توسط سے تمہیں چیلنج ہے کہ تم میری پراپرٹی اپنے نام کر لو اور اپنی مجھے دے دو. خود ہی پتا چل جائے گا کہ تم کتنے مزدور ہو اور تمہارے سورس آف انکم کیا ہے. 85 میں ایک بندہ موٹر سائیکل سے چلا, آج محلوں کا مالک ہے, آج فارم ہاؤسز ہے اس کے پاس, موٹر وے کے ساتھ ساتھ اسی ہزاروں ایکڑ زمین اس کے نام ہے. اس کے پاس یہ چیزیں بیش قیمت چیزیں کہاں سے آ گئی. شیخ رشید, آج اگر تم میرا چیلنج نہیں قبول کرتے تو تمہیں نالا لئی کے اندر ڈوب کے مر جانا چاہیے. اور دوسرا, شاہ محمود قریشی کل بڑا بڑک رہا تھا. چلے تمہیں بھی چیلنج کرتا ہوں. پہلے تو تم انگریزوں کے کتے نلاتے تھے, اس کے بعد تم نے پاکستان کے غریب لوگوں کا خون چوسا پیر بن کے. جعلی پیر, ڈبہ پیر, وہ ڈبل شاہ یہ ٹرپل شاہ ہے. پہلے جب پیپلز پارٹی کے دور میں یہ فورن منسٹر تھا, اپنے بیٹے کو امریکن سینیٹر کے ساتھ نوکری دلائی, ان کی چاپلوسی کی. آج میں شاہ محمود قریشی سے پوچھتا ہوں, پورے قوم کے لیے, نذرانہ پیر سے پوچھتا ہوں جو نذرانے لیتا ہے, ایک پرچی نذرانے کی, جو چڑھاوے چڑھتے ہیں, قوم کو بتاؤ کہ کتنے ارب روپے کے چڑھاوے چلتے ہیں اور کتنے روپے تم اس میں ٹیکس دیتے ہو. یہ نذرانے پیر, درباروں کے تیل چوری کر کے بیچنے والے لوگ آج یہ بات کرتے ہیں نواز شریف کے مد مقابل آ کر. پہلے نون نین میں رہا, پھر پیپلز پارٹی میں گیا, پھر یہ اب پی ٹی آئی میں گیا. یہ لوگ ضمیر فروش اور ایمان فروش ہیں. بڑے اس کے انگریزوں کے آگے پاکستان مسلمانوں کی ضمیر فروشی کرتے رہے. مسلمانوں کے لیے یہ لوگ اپنے انگریزوں کے ساتھ, ان کے کتوں کے ساتھ دوڑتے تھے. آج اقتدار کے لیے پاگلوں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں. اور وہ بیگانی شادی میں دیوانہ دولہا
کل چودھری شجاعت صاحب بھی تشریف لائے تھے یہاں پہ، دولہا دیوانہ جو بیگانی شادی میں، وہ بل بلائی آ جاندے نے۔ اگر چودھری صاحب سے NICL کے اسکینڈل کے بارے میں پوچھ لیا جاتا، بینک آف پنجاب کے بارے میں پوچھ لیا جاتا، چودھری صاحب آپ کے بڑوں پر شریف خاندان کے بڑے احسان ہیں۔ آپ وہی چودھری شجاعت تھے جنہوں نے سینٹ کی سیٹ لینے کے لیے نواز شریف کی BMW کو کندھوں پہ اٹھایا تھا۔ آپ قومی اسمبلی کا الیکشن ہار گئے تھے، نواز شریف نے آپ کے خاندان کے ساتھ کمٹمنٹ کی، لیکن آج آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں کہنا نہیں چاہتا تھا آپ کو، چلے نواز شریف تو اپنا حساب کتاب 4 نسلوں کا دے رہا ہے، آپ ایک حوالدار کے بیٹے تھے، آپ کے آباء و اجداد کی کوئی پاکستان میں جائیداد نہیں تھی۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ اسپین میں بے نامیاں کس کی ہیں، اٹلی میں بے نامیاں کس کی ہیں، پیرس کے اندر بے نامیاں کس کی ہیں؟ اور یہ مجھے سمجھ نہیں، یہ سارے چور بیٹھتے آ کے، سارے دوربینی ہیں، وہ گدے نہیں گھومتی کہ پتہ نہیں کوئی شکار ملنے والا ہے۔ 22 کروڑ عوام کا شکار کوئی نہیں کر سکے گا۔ ہم امید اور توقع کرتے ہیں اس عدالت عظمیٰ پہ، جہاں پہ پاکستان کے محبوب ججز بیٹھتے ہیں، یہ ادارہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے، نہ کہ کسی کی منشا کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، نہ کسی پکوڑے بیچنے والوں کے کاغذات کی بنا پر فیصلہ کرتا ہے، نہ کہ جو کاغذات بقول ان کے وکیل کے سرٹیفائیڈ نہیں ہیں، انسرٹیفائیڈ ڈاکیومنٹس پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ عدالتوں میں شہادتیں اور قانون بولتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ شہادتیں اور قانون نواز شریف کے حق میں بولے گا، اور ہم اللہ رب کریم کے آگے دعا گو ہیں کہ جو کل جشن منانے کے وسط میں ایک ورکر کنونشن رکھا اسلام آباد میں، یہ کتنی بڑی سازش تھی کہ کل ورکر کنونشن رکھا کہ ان کو امید دلائی گئی تھی کہ کل جیسے فیصلہ آ جانا ہے۔ فیصلے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے آئین اور قانون کے مطابق آتے ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس عدالت عظمیٰ سے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ ایک منٹ میں بات کر لوں پہلے سے۔ یہاں پہ میرے بھائی نے جو گفتگو کی ہے، انہوں نے گفتگو میں وہ تمام سیاسی چہرے جو کہ مفاد کی سیاست کرتے آئے ہیں، ضمیر فروشی کی سیاست کرتے آئے ہیں، ان کو بے نقاب کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو JIT کا اصل چہرہ ہے وہ بھی آپ کے آگے بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے۔ جو ہم نے اعتراضات JIT کی تفتیش کے خلاف سپریم کورٹ میں کل جمع کروائے ہیں، اس میں ہم نے یہ واضح طور پہ گراؤنڈ لی ہے کہ JIT نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا ہے۔ JIT کا مینڈیٹ سپریم کورٹ نے 13 سوالات تک رکھا تھا، JIT نے اپنی طرف سے کچھ سوالات خود سے اس تفتیش میں شامل کر لیے، اور JIT نے ایسے اداروں سے رابطہ کیا، ایسی فرموں سے رابطہ کیا جو کہ قانونی طور پہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ واجد ضیاء کا